درد دل کی دوا نہیں ملتی، مانگنے سے وفا نہیں ملتی، بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں، قاتلوں کو سزا نہیں ملتی۔ آج یہی تو ہوا، بے گناہ مدثر وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، وہ شہید نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں اس نے جان دی ہے۔ مدثر دنیا سے رخصت ہوا ہے، مگر اپنی عمر کے ہزاروں کروڑوں مسلمانوں کو پیغام دے کر گیا ہے کہ دیکھو میں اپنی زندگی کو کامیاب بنا کے جا رہا ہوں، میں آقا کی غلامی میں آقا کی عظمت کی خاطر حرمت رسول پر اپنی جان نچھاور کر کے جا رہا ہوں۔ اس نے جان نچھاور کر دی، وہ بڑا قسمت والا تھا، وہ مقدر کا سکندر تھا، وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عاشق، اور اس کی ماں نے بھی ثبوت دے دیا کہ ہاں آج بھی ہندوستان نہیں پوری دنیا کے اندر مسلم مائیں صلاح الدین ایوبی جیسے بہادروں کو جنم دے رہی ہیں۔ مدثر کی ماں نے جب اپنا بیان جاری کیا تو اس نے کہا، اس ضعیفہ نے، اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا تو رخصت ہوا ہے، مگر مجھے افسوس نہیں ہے، غم نہیں ہے، اس لیے کہ آقا کی عظمت پہ میرا بیٹا قربان ہوا ہے، ناموس رسالت کے لیے بیٹا قربان ہوا ہے۔ ماں نے برجستہ کہہ دیا، ایک مدثر کیا، اگر میرے پاس اور بھی مدثر ہوتے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی خاطر، حضور کے ناموس کی خاطر اپنے اور بھی مدثر ہوتے انہیں بھی قربان کر دیتے۔ یہ ایک ماں کا جذبہ ہے۔ آج دنیا جان لے، اور جتنے بھی یہ آتنکوادی، جتنے بھی یہ کرمنل، اور جتنے بھی یہ بھگوا دھاری جو اندھ بھکت ہیں، ان کے دلوں پر قہر بن کر ٹوٹ گئی یہ بات جب مدثر کی ماں نے کہا کہ میرا بیٹا اپنے نبی کی عزت کی خاطر دنیا سے گیا ہے۔ عجیب تماشا بنا دیا۔ ہاں دیکھ لو دنیا والوں، آج بھی ہماری مائیں اپنے بچوں کو قربان کرنے کو تیار ہیں، آج بھی مسلم مائیں اپنی بچوں کے جانوں کے نذرانے آقا کی عظمت پر پیش کرنے کو تیار ہیں، اور پیغام دے رہی ہیں، پیش کر دیتے ہیں ہم نذرانہ اپنی جان کا، مرحلہ آتا ہے جب اسلام تیری شان کا، راہ حق میں جتنا غلہ پاس تھا سب دے دیا، اللہ اللہ دیکھیے یہ حوصلہ عثمان کا۔ تو ہم تو اپنی جان لٹا دیتے ہیں، آج بھی ہماری مائیں وہ جذبات رکھتی ہیں، اور ہماری ماؤں نے اس وقت سے ان جذبات کا مظاہرہ کیا ہے جب میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک غزوے کے اندر جا رہے ہیں، ایک ماں اپنا بچہ لے کر آئی ہے، بڑا بچہ تو کوئی نہیں تھا، 6 ماہ کا بیٹا تھا، حضور کی بارگاہ میں لائی، یا رسول اللہ یہ بچہ لے کے آئی ہوں، بڑا بیٹا تو کوئی ہے نہیں کہ اسے آپ کے ساتھ اس محاذ پر بھیجوں، لیکن 6 ماہ کا بیٹا ہے، اگر کام آ سکے تو اس کو لے جائیے۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے خاتون یہ 6 ماہ کا بچہ نہ تلوار اٹھا سکتا ہے، نہ ہتھیار اٹھا سکتا ہے، نہ ڈھال اٹھا کے کسی وار کو روک سکتا ہے، یہ کس لیے محاذ پر؟ اللہ اکبر۔ اب اس ماں کے جذبات سنو، اس ماں نے کیا کہا تھا؟ اس ماں نے برجستہ حضور کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ میں جانتی ہوں یہ لڑ نہیں سکتا، آقا میں جانتی ہوں تلوار نہیں اٹھا سکتا ہے، حضور میں جانتی ہوں یہ کسی پر وار نہیں کر سکتا ہے، کسی کے وار کو ڈھال ہاتھ میں لے کر نہیں روک سکتا ہے، مگر یا رسول اللہ میرا بچہ کسی کام آئے نہ آئے ایک کام میں ضرور آ سکتا ہے، جو وار آپ کی طرف ہوگا، جو تلوار آپ کی طرف اٹھے گی، جو نیزہ آپ کی طرف اٹھے گا، جو تیر آپ کی طرف آئے گا، یہ 6 ماہ کا بچہ اپنے سینے پر اس وار کو ضرور روک سکتا ہے۔
حضور میرا 6 ماہ کا بیٹا قربان ہو جائے مگر آپ کو تکلیف نہ پہنچے۔ آج یہ جو گندی چیزیں پینے والے، شرابیں پینے والے، یہ زناکار، یہ بدکار، یہ کیا جانے میرے نبی کی عظمت کیا ہے، پیشاب پینے والوں کو کیا سمجھ میں آئے میرے نبی کا مقام کیا ہے۔ ان کی زبانیں تو ایسی ہیں کہ اس لائق نہیں کہ یہ اپنی زبانوں سے میرے حضور کا نام بھی لے سکے۔ 1000 بار بھی اگر زبان کو، منہ کو مشک و گلاب سے دھویا جائے پھر بھی زبانیں اس لائق نہیں ہماری کہ حضور کے نام لیں اور حضور کی تعریف و توصیف کا حق ادا کر سکیں۔ تو یہ گندی زبان لے کر حضور کی بے ادبی کر کے سمجھتے ہیں ہم نے بہت بڑا کام کر دیا۔ یاد رکھنا، ایک مدثر کی ماں ہے، اس نے ایک بیٹا قربان کر کے بتا دیا دنیا کو کہ ایک مدثر کو میں دے رہی ہوں، ضرورت پڑی تو ہندوستان کے اندر مسلم مائیں نہ جانے کتنے مدثر لا کر اسلام کے لیے پیش کر دیں گی، سینکڑوں ہزاروں مدثر آئیں گے اور اسلام اور نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ناموس پر قربان ہو جائیں گے۔ یہ جذبات آج بھی الحمدللہ ہماری قوم کی ماؤں کے سینوں میں موجود ہیں۔ حضور کے ناموس پر وہ قربان ہو گیا، ہمارے حکمران بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ ارے کیسے حکمران ہیں یہ، میں حیران ہوں۔ ایک حاکم میرے نبی کے پیارے صحابی حضرت ابوبکر صدیق تھے، وہ بھی حکومت کرتے تھے، ان کا بھی طرز حکومت تھا، معیار حکومت تھا۔ رات کو نکل کر دیکھتے تھے کون غریب بھوکا سو رہا ہے، جس کے گھر میں اناج نہیں اس کے گھر میں اناج پہنچایا جاتا تھا۔ ایک حکمران تھا ابوبکر صدیق، غریبوں کو کھانا کھلاتا تھا، بھوکوں کی بھوک مٹاتا تھا، پیاسوں کو پانی پلاتا تھا، ننگوں کو لباس پہناتا تھا۔ ایک حکمران تھا عمر جو بہت سخت بھی تھا، وہ منافقین کے لیے بہت سخت تھے مگر غریبوں کے مسیحا تھے، غریبوں کے ساتھ ہمدردی کا سلوک کرتے تھے، وہ اپنی رعایا پر ظلم نہیں کرتے تھے، وہ رات کو گشت کر کے دیکھتے تھے کوئی پریشان تو نہیں ہے، وہ بھیس بدل کے نکلتے تھے، دیکھتے تھے کہ ہمارے حاکم رہتے ہوئے کوئی پریشان تو نہیں ہے، کوئی ظلم و ستم کا شکار تو نہیں ہو رہا ہے، کسی پر تشدد تو نہیں ہو رہا ہے۔ ایک حکمران تھے حضرت عثمان غنی، اللہ اکبر کبیرہ، بڑے نرم دل تھے، نرمی کا مظاہرہ کرتے تھے، ہر کسی سے محبت کرتے تھے۔ ایک حکمران تھے مولا علی، وہ مولا علی داماد پیغمبر فاتح خیبر، اللہ اکبر، ان کی عظمت پر ہم قربان۔ یہ حکمران تھے۔ یہ آج حکمران جو بیٹھے ہیں یہ کیسے حکمران ہیں؟ قوم ان کی رعایا مرتی رہے، پتھر چلیں، لاٹھیاں چلیں، بندوقیں چلیں، گولیاں چلیں۔ اور میں بڑا حیران ہوا ایک ویڈیو جب میں نے دیکھی، ایک ویڈیو جو این ڈی ٹی وی نے دکھائی کہ پولیس کتنی بے دردی کے ساتھ میں نوجوانوں پر، مسلم نوجوانوں کو مار رہی ہے، ان پر اس قدر تشدد۔ ہاتھ ٹوٹ گیا، وہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، میرا ہاتھ ٹوٹ گیا، مجھے اب نہ مارو۔ مگر ہائے، میں نے پہلے بھی کہا، خون خرابہ، ظلم و ستم، دہشت گردی ایسے کام بھی کرتی ہے خاکی وردی۔ خاکی وردی پہنے ہوئے ایک انسان ہے، ایک پولیس والا ہے جو برابر مارتا جا رہا ہے، اس کے سینے میں شاید دل نہیں، دل کی جگہ کوئی پتھر ہے جو دھڑکتا نہیں ہے، جسے درد کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ کسی کا پیر توڑ دیا، کسی کی ٹانگ توڑ دی، کسی کا ہاتھ توڑ دیا۔ اتنا تشدد، اتنا ظلم، اتنا تشدد۔ اللہ اکبر، جنہوں نے گستاخی کی انہیں کھلا چھوڑ دیا، گستاخوں کو آزادی ہے۔ اور جو نبی کی حرمت پر نکل کے آئے ہیں، جو پیغمبر اسلام سے اپنی محبت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ میں یہ ظلم و ستم، ان کے ساتھ میں یہ زیادتی، ان کے ساتھ میں یہ سلوک کیا جا رہا ہے، اس کو کسی نے نہیں کہا۔ کیا کسی حکومت نے کہا؟ نتیش کمار صاحب نکل کر آئے بہار سے، کہتے ہیں جی کارروائی تو ہو گئی، ایف آئی آر تو درج ہو گئی۔ بہار کے مکھیہ منتری ہیں مگر میں کہتا ہوں عجیب بات کرتے ہیں، ایف آئی آر درج ہو گئی، گرفتاری کیوں نہیں ہوئی آج تک؟ مسلمان سڑکوں پہ آ کر یہی تو کہہ رہا ہے گرفتار کرو، تم گرفتار کر لو نا، پھر کوئی مسلمان سڑک پہ آئے تو ہم سے کہنا، پھر کوئی مسلمان سڑک پہ نکل کے آئے تو کہہ دینا۔
یہ مسلمان جو سڑک پہ نکلے ہیں اپنا گھر بچانے نہیں نکلے، اپنی عزتوں کے لیے نہیں نکلے، اپنے دکان مکان کے لیے نہیں نکلے، اپنی جائیداد اپنی پراپرٹی کے لیے نہیں نکلے، یہ مصطفیٰ کے لیے نکلے ہیں۔ مصطفیٰ کی پیاری بیوی، تمام مومنوں کی ماں ام المومنین حضرت عائشہ کی عزت و عظمت کے لیے نکلے ہیں۔ وہ عائشہ جن کا مقام اللہ اکبر کہنے والے نے کہا تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ، تیری پاکیزگی اور تصدیق کا ہے گواہ خالق، تیری پاکیزگی اور تقدیس کا ہے گواہ خالق دو جہاں عائشہ، سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ ہے اسی نور کی کہکشاں عائشہ۔ تو اپنی ماں ام المومنین عائشہ صدیقہ، وہ عائشہ دنیا میں بڑی عورتیں ہوئی، بڑی آئیں گی۔ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہیں حضرت مریم، بغیر باپ کے بچے کی ولادت ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، کوئی شوہر نہیں تھا مگر وہ حاملہ ہوئی ہیں، اللہ نے انہیں عزتیں دی ہیں۔ اور بھی کتنی، فرعون کی بیوی آسیہ، اللہ نے عزتوں کا تاج عطا کیا، کتنی خواتین ہیں، مگر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کا مقام اپنی جگہ ہے۔ بستر عائشہ پر میرے حضور ہیں اور قرآن وہیں پر نازل ہو رہا ہے، حجرہ عائشہ میں حضور ہیں۔ مقام تو دیکھو بستر عائشہ کا، حجرہ عائشہ کا مقام کہ جہاں قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہو، قرآن اترتا ہو، آدھے سے زیادہ دین، آدھے سے زیادہ جو ہمارے پاس لٹریچر ہے وہ ہمیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے ملا ہے۔ ان کی روایتیں ہمارے سامنے ہیں، انہوں نے آدھا دین تو ہمیں انہوں نے دیا ہے، حضور کے اقوال ہمارے سامنے رکھے، حضور کی احادیث ہم تک پہنچائی ہیں، ان کا احسان ہے امت پر۔ جب انہوں نے امت پر اتنا بڑا احسان کیا ہے، یہ امت یہ وفادار ہے، غدار نہیں ہے، ہم ان کے وفادار بیٹے ہیں، ہم اپنی ماں کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیں گے، ہم ظلم کے خلاف آواز بلند کریں گے، ظلم کے خلاف نعرہ بلند کریں گے، اور ہم یہی کہیں گے یا رسول اللہ ہم آپ کی عظمت، آپ کے ناموس کے لیے حاضر ہیں، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، حضور غلام حاضر ہیں۔ انشاءاللہ تعالی دیکھنا وہ دن دور نہیں ہے کہ انقلاب آئے گا، وہ دن دور نہیں ہے کہ بدلاؤ تبدیلی ہم دیکھیں گے، انشاءاللہ پھر وقت آئے گا، پھر بہاریں ہوں گی، پھر ہم مسلمان ہوں گے، اور پھر ہم دنیا کو دیکھیں گے، اسلام کا پرچم بلند نظر آئے گا۔